ہم سورہ ہود کا رکوع نمبر 4 شروع کرتے ہیں اور 12ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 4 شروع کرتے ہیں۔ حسب معمول اس رکوع کا مختصر لفظی ترجمہ، پھر انشاءاللہ اس کی میں لفظی ترجمہ گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ میں اس کی تفسیر کی طرف جاؤں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ۔ ویسے مسئلہ یہ ہے کہ جب پہلے سے تلاوت چلتی آ رہی ہو نا تو پھر صرف بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ اعوذ باللہ اس وقت قرآن کی تلاوت میں پڑھنی چاہیے جب بالکل ابتدا سے آپ قرآن کی تلاوت شروع کریں، یعنی اس سے پہلے کوئی اور کام کر رہے ہو پھر جب قرآن کی تلاوت شروع کریں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، تحقیق ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف۔ انی لکم نذیر مبین، کیا کہا نوح نے؟ بے شک میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں، مبین واضح طور پر۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کیا پیغام لے کر آیا ہوں کہ عبادت مت کرو سوائے اللہ کی۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں تم پہ ڈرتا ہوں ایک ایسے دن کے عذاب سے جو بڑا دردناک ہوگا، بڑا دردناک عذاب تمہارے اوپر آ سکتا ہے۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، کہا سرداروں نے جو نوح علیہ السلام کی قوم میں سے کافر تھے، ان سرداروں نے کیا کہا؟ ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم نہیں دیکھتے آپ کو، نرا کا کئی بار یہ لفظ گزر چکا ہے، ہم نہیں دیکھتے آپ کو یعنی نہیں سمجھتے آپ کو، الا بشرن مگر ایک انسان، مثلنا ہماری طرح کے، وما نراک اتبعک اور ہم نہیں دیکھتے کہ اتباع کر رہے ہیں آپ کی، الا الذین مگر وہ لوگ، ہم اراذلونا جو ہم میں سب سے ارذل ہیں، پست ترین لوگ ہیں، جن کا پیشہ بھی کمتر، غربت بھی، بادی الرأی، اور وہ آپ کی اتباع کر رہے ہیں بادی الرأی۔ بادی کہتے ہیں ظاہر ہونا، کہتے ہیں نا بادی نظر میں ایسا لگ رہا تھا، یعنی دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا۔ بدا یبدو بدون، نصر ینصرو والا باب ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا۔ تو رائے کو کہتے ہیں یعنی ظاہری رائے میں، تو اس کا مطلب یہ ہے، وہ یہ اصل میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کے کو فالوورز، آپ کے جو فالوورز ہیں نا، آپ کی جو اتباع کر رہے ہیں، ایک تو قوم کے کمتر لوگ ہیں اور آپ کی اتباع بھی یہ ظاہری رائے میں کر رہے ہیں، یعنی کوئی گہرائی میں جا کے غور و فکر کر کے انہوں نے آپ کو نبی نہیں مانا، بس ویسے ہی سرسری غور سے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ نبی ہوں گے۔ وما نرى لکم علینا من فضل، اور ہم نہیں سمجھتے آپ کے لیے، آپ لوگوں کے لیے، یعنی آپ اور آپ پر جو ایمان لائے ہیں، ہم نہیں سمجھتے علینا ہم پر، من فضل کوئی فضل، یعنی ہم نہیں سمجھتے کہ آپ کو ہم پر کوئی فضیلت ہے آپ لوگوں کو۔ بل نظنکم بلکہ ہم سمجھتے ہیں آپ کو کاذبین، جھوٹا۔ قال یا قومی، نوح علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم، ارأیتم بھلا بتاؤ تو صحیح، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر ہوں میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر، وآتانی رحمتا من عنده، اور اس نے دی ہو مجھے اپنی طرف سے رحمت بھی یعنی نبوت بھی، فعمیت علیکم اور وہ اندھی ہو گئی ہو تمہارے اوپر۔ عما یعمی تعمیتن کا معنی اندھا کرنا، دیکھیں ایک ہوتا ہے عامی یعما، اس کا معنی اندھا ہونا، اسی سے اعما نکلا ہے افعال کے وزن پر، نابینا کو کہتے ہیں، اور ایک عما یعمی نابینا کر دینا۔ عمیت فعل مجہول ہے سبحت کی طرح، یعنی وہ دلیل تم پر اندھی کر دی گئی ہو۔ یہ اصل میں اردو میں اس کا صحیح ترجمہ اس طرح نہیں ہو سکتا، اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ تمہیں وہ نظر نہ آ رہی ہو۔ ہم کہتے ہیں نا یہ چیز تمہاری آنکھوں پہ گویا پردہ ڈال دیا گیا ہے، تو اس آیت کا اصل ترجمہ یوں ہوگا، آسان ترجمہ، کہ اے میری قوم بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے نبوت بھی دے دی ہو، اور وہ سب چیزیں تمہاری نظروں سے اوجھل ہو گئی ہوں، یعنی تمہاری آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا گیا ہو، تمہیں یہ سب کچھ نظر نہ آ رہا ہو، تو آگے جواب محذوف ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں پھر؟ میں کیا تمہارے ان باتوں کی وجہ سے پیچھے ہٹ جاؤں؟ ایسا ممکن نہیں ہے، یعنی میں تو اپنے راستے پہ چلتا رہوں گا نا، اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو تمہاری سمجھ کی وجہ سے، جو باطل سمجھ ہے اس کی وجہ سے میں تھوڑی سیدھا راستہ چھوڑ سکتا ہوں۔ آگے کہہ رہے ہیں انلزمکموہا، الزم یلزم الزامن، اس کا معنی چپکا دینا، یہ جو کہتے ہیں الزام لگایا، یہ بھی اسی وجہ سے کہ الزام کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کسی پہ ڈال دینا، تھوپ دینا۔ انلزمکموہا، کیا میں یہ دلیل تمہارے اوپر تھوپ دوں؟ وانتم لہا کارہون، اور تم اس کو ناپسند بھی کر رہے ہو، یعنی یہ جو ہدایت کا راستہ ہے اور یہ جو دلائل ہیں اور جو میری نبوت ہے، یہ ان سب چیزوں کو ماننا اگر تمہاری آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا گیا ہے، تو کیا میں تمہارے زبردستی تم پہ چپکا دوں، جبکہ تم چاہ رہے ہو کہ تم نہیں ایمان لے کر آؤ، تم ان دلائل کو ماننا ہی نہیں چاہ رہے ہو، تو کیا میں زبردستی تمہیں سمجھا دوں؟
یہ میرے بس میں نہیں ہے، تو میں دعوت دیتا رہوں گا، تبلیغ کرتا رہوں گا۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، میں اس دعوت پر تم سے کوئی مال کا مطالبہ نہیں کرتا۔ ان اجریہ الا علی اللہ، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ پر۔ وما انا، اور نہیں ہوں میں، بطارد، با زائدہ ہے، طارد الذین کفروا، طارد طرد یطرد، تردن کا معنی ہوتا ہے دھتکار دینا، طارد قاتل یا ضارب کی طرح اس میں فاعل ہے، طارد الذین آمنوا، اور جو ایمان لانے والے لوگ ہیں میں ان کو اپنی مجلس سے بھگا بھی نہیں سکتا۔ انہم ملاقو ربہم، بے شک یہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ ولاکنی اراکم، لیکن میں سمجھتا ہوں تمہیں، قومن، ایسی قوم، تجہلون، کہ تم جہالت کی باتیں کر رہے ہو، جہالت کے کام کر رہے ہو۔ ویا قومی من ینصرنی من اللہ، اور اے میری قوم بھلا بتاؤ کون ہے جو میری مدد کرے گا اللہ سے۔ ان طردتہم، اگر میں ان کو دھتکار دوں گا، اپنی مجلس سے نکال دوں گا، تو میری اللہ سے کون مدد کرے گا؟ یعنی اللہ مجھے عذاب دے گا تو کون بچائے گا مجھے؟ افلا تذکرون، تو تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ ولا اقول لکم، اور میں نہیں کہتا تم سے، عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول انی ملک، اور نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، ولا اقول، اور نہ میں یہ کہتا ہوں، للذین، ان لوگوں کے بارے میں، تزدری اعینکم، جن کو تمہاری نگاہیں کمتر سمجھتی ہیں، ذلیل سمجھتی ہیں، یعنی جو تمہاری نگاہوں میں پس لوگ ہیں۔ ازدرا، یزدری، ازدران کا معنی بھی یہی ہوتا ہے، رسوا کر دینا، ذلیل سمجھنا، یعنی تمہاری آنکھیں جن کو کمتر سمجھ رہی ہیں، تم جن کو برا سمجھ رہے ہو، ان کے بارے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ اللہ ہرگز ان کو خیر نہیں دے گا، جیسے کہ تم کہہ رہے ہو۔ تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آئے گی۔ اللہ اعلم، اللہ زیادہ جانتا ہے، بما فی انفسہم، ان کے دلوں میں کیا ہے، انی اذن، بے شک میں ہوں گا، اذن، اگر میں ایسا کروں، یعنی ان کے بارے میں میں یہ کہہ دوں کہ اللہ ان کو خیر نہیں دے گا، یا ان کو میں اپنی مجلس سے نکال دوں، اگر میں ایسا کروں، انی اذن، تو میں ہو جاؤں گا لمن الظالمین، ظالمین میں سے۔ قالوا یا نوح، قوم کہنے لگی اے نوح، قد جادلتنا، تحقیق تو نے بڑا جھگڑا کر چکا ہے ہم سے۔ جادل یجادل مجادلتن، عام طور پر ڈیبیٹ میں جو جھگڑا ہوتا ہے نا اس کو کہا جاتا ہے جادلتا، تو نے جھگڑا کیا ہے نا ہم سے، فاکثرتا جدالنا، ہمارے جھگڑے کو تو نے بہت بڑھا دیا ہے، یعنی بہت طویل جھگڑا ہو گیا ہمارا اور تیرا، ایک ہی بات تو کیے جا رہا ہے، ہم اس کا جواب دیے جا رہے ہیں، تو اس میں یہ بہت لمبا ہو گیا حساب کتاب، بہت طویل عرصے سے یہی کام ہو رہا ہے۔ فأتینا، پس تو لے آ، بما، اس چیز کو، تعیدنا، جس کا تو ہم سے وعدہ کر رہا ہے، یعنی اب تو عذاب لے آ سیدھا سیدھا، اب یہ ڈیبیٹ کو چھوڑ، بحث کو چھوڑ، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے۔ قال نوح علیہ السلام نے کہا، انما یاتیکم بہ، اس عذاب کو لائے گا اللہ، یاتیکم بہ اللہ، اللہ لے کر آئے گا اس عذاب کو، ان شاء، اگر وہ چاہے گا، وما انتم بمعجزین، اور پھر تم اس اللہ کو ہرا نہیں سکو گے۔ ولا ینفعکم نصحی، نصح نصیحت کو کہتے ہیں، میری نصیحت تمہیں فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے، ان اردت، اگر میں ارادہ بھی کرتا ہوں، ان انصح لکم، کہ میں تمہاری خیر خواہی چاہوں، نصح ینصح کا معنی ہوتا ہے کسی کی خیر خواہی چاہنا، میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں، بھلا چاہتا ہوں، لیکن میرا بھلا چاہنا یا میرا نصیحت کرنا تمہیں فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے۔ ان کان اللہ یرید، اگر اللہ چاہتا ہے، ان یغویکم، کہ وہی تمہیں گمراہ کر دے، یعنی اگر اللہ ہی تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے تو میں کیسے تمہیں ہدایت دے سکتا ہوں، میں کیسے تمہاری خیر خواہی چاہ سکتا ہوں۔ ہوا ربکم، وہی تمہارا رب ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ام یقولون افطرا، اے نبی یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی نے اس کلام کو گھڑ لیا ہے، یہ اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں۔ قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، ان افتریتہ، اگر میں نے گھڑ لیا ہے، فعلی اجرامی، تو میرا جرم میرے اوپر، اس کی سزا مجھے مل جائے گی، وانا بریء مما تجرمون، اور جو جرم تم کر رہے ہو میں بھی اس سے بری ہوں، تو اس کی سزا تمہیں مل جائے گی۔ تو یہ لفظی ترجمہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ سورہ ہود کا رکوع نمبر 3 اور 12ویں پارے کا رکوع نمبر 3، اس کی میں ترجمہ کر چکا تھا مختصر گرامر کے ساتھ، انشاءاللہ اب اس کی ہم تفسیر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔
اس سے پہلے سورہ ہود میں اللہ نے عقلی دلائل دیے تھے قرآن کے برحق ہونے کے، اور مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، ایک مثال دی گئی تھی، دو طرح کے لوگ ہیں دنیا میں، ایک اندھے اور بہروں کی طرح چلتے ہیں اور ایک بینا ہوتے ہیں اور سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب قرآن پچھلی پیغمبروں کے واقعات سنا رہا ہے کہ تم ان واقعات سے بھی تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ پیغمبروں کا اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کا جو کلام ہوتا تھا غیر مسلموں کے ساتھ، اور وہ جو قوم کے بدبخت لوگ آگے سے جواب دیتے تھے، ان جوابوں سے تمہیں اندازہ ہو جائے گا کون اندھے اور بہرے بن کے زندگی گزار رہا تھا اور کون بصیرت کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، البتہ تحقیق ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، انی لکم نذیر مبین، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا بے شک میں تمہارے لیے ایک واضح ڈرانے والا ہوں، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم عبادت مت کرو سوائے اللہ کی، اللہ کے سوا سب کو چھوڑ دو، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں ایک دردناک دن کے عذاب کا تم پہ خوف رکھتا ہوں۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، نوح علیہ السلام کی قوم میں جو سردار لوگ تھے انہوں نے کہا ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم نہیں سمجھتے مگر آپ کو اپنے جیسا ایک انسان، تو ہماری طرح کے انسان ہیں، آپ کیسے نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا؟ وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی اتباع نہیں کر رہے مگر ہم میں سے قوم کے پست ترین لوگ، جو پیشے کے لحاظ سے بہت کم تر پیشے کے لوگ، کوئی بڑا تاجر، کوئی بڑا بزنس مین، کوئی بڑا قوم کا وڈیرا لیڈر آپ کو فالو نہیں کر رہا، قوم کے سارے غریب غربا آپ کے گرد اکٹھے ہو گئے ہیں، اور وہ بھی جو آپ کی اتباع کر رہے ہیں بادی الرأی، اوپر اوپر سے کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے حق اور باطل کو سمجھنے کی۔ صلاحیت تو ہمارے اندر ہے، پڑھے لکھے تو ہم ہیں، ایجوکیٹڈ تو ہم ہیں، قوم کے سردار تو ہم ہیں، ان غریبوں کو کیا صحیح اور غلط کا پتہ چلے گا؟ تو یہ بھی اوپر اوپر سے آپ کو فالو کر رہے ہیں، یعنی ان میں بھی کوئی اخلاص نہیں ہے۔ دوسرے مقامات پر یہ آتا ہے نا کہ یہ غریب لوگ جو آپ کو فالو کر رہے ہیں گویا وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ان کو کہیں اور عزت نظر نہیں آ رہی، ویسے ہی قوم میں یہ ناکام ترین لوگ ہیں تو انہوں نے چلو ایک مذہب کا راستہ اختیار کر لیا، یہ آپ کی اتباع انہوں نے شروع کر دی ہے۔ تو گویا دو دلائل انہوں نے دیے نوح علیہ السلام کے معاذ اللہ باطل ہونے پر کہ آپ نبی نہیں ہیں، نمبر ایک ہماری طرح کے انسان ہیں آپ، نمبر دو آپ کو فالو کرنے والے قوم کے پست ترین اور غریب ترین لوگ ہیں۔ وما نرى لكم علينا من فضل، لہذا ہم آپ میں ہم کوئی فضیلت نہیں دیکھتے اپنے اوپر، یعنی آپ کے اندر کوئی امتیازی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ آپ ہم سے افضل ہیں۔ تو جب آپ افضل نہیں ہیں، ہمارے جیسے ہیں، یعنی فالوورز کے اعتبار سے جو آپ کی اتباع کر رہے ہیں ان کے اعتبار سے تو آپ معاذ اللہ ہم سے بھی پست ہیں، ہماری اتباع قوم کے بڑے لوگ کرتے ہیں اور آپ کی اتباع قوم کے چھوٹے لوگ کر رہے ہیں، اور ویسے بھی آپ ہماری طرح کے انسان ہیں، تو ہمیں کوئی آپ میں کوئی الگ سے کوئی چیز اضافی نظر نہیں آئی ہے۔ بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں، یعنی مطلب یہ تو آپ تو اور کم تر ہیں، صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ کو ہم پر فضیلت نہیں ہے بلکہ آپ معاذ اللہ جھوٹے بھی ہیں۔ قال یا قوم نے جب یہ جواب دیا نا تو نوح علیہ السلام کا آگے سے جواب کیا تھا، یا قومی، اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، بتاؤ تو صحیح اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، یعنی میرے پاس جو دلیل ہے رب کی طرف سے ہے، تم اس دلیل کو دلیل نہیں مان رہے، وہ میرے معجزے ہیں، وہ میری دعوت ہے کہ وہ دعوت کتنی سچی ہے، تو یہ دلیل میرے پاس میرے رب کی طرف سے ہے۔ وآتانی رحمتا من عنده، اور اس نے اپنی طرف سے مجھے رحمت بھی دے دی، نبوت بھی دے دی، فعمیت علیکم، اور وہ تم پر اندھی کر دی گئی ہے، تمہیں وہ دلائل نظر نہیں آ رہے، تم صرف اس چیز کو دیکھ رہے ہو کہ قوم کے کم تر لوگ مجھے فالو کر رہے ہیں، اور وہ بھی خود ایک جھوٹا دعویٰ کر رہے ہو کہ یہ دلیل کی بیس پہ فالو نہیں کر رہے بلکہ یہ تو سرسری طور پر ان کو آپ میں کامیابی نظر آ رہی ہے، سرسری غور کیا ہے انہوں نے، کوئی ڈیپلی جا کے انہوں نے غور بھی نہیں کیا، کوئی بہت گہرائی میں، کوئی بہت ڈیپ میں نہیں گئے ہیں یہ لوگ، اوپر اوپر سے غور کر کے ایمان لے آئے ہیں۔ تو یہ دلائل دے کے تم میری نبوت کا انکار کر رہے ہو، جبکہ میرے پاس اپنے نبی ہونے کے رب کی طرف سے واضح دلائل ہیں اور اپنے دعوے کے سچے ہونے کے بہت سارے دلائل ہیں، اور وہ دلائل تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، تو انلزمکموها، تو کیا وہ دلائل میں تمہارے سر پہ تھوپ دوں، وانتم لہا کارہون، جبکہ تم ان دلائل کو ناپسند کر رہے ہو اور میرے دعوے کو ناپسند کر رہے ہو۔ کیا مطلب
کہ میرے دلائل تو بہت واضح ہیں، میری نبوت کے دلائل بھی، میرے برحق ہونے کے دلائل بھی، لیکن تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا، تو میں زبردستی تو تمہارے سر پہ نہیں تھوپ سکتا ان دلائل کو۔ تمہارے انکار سے ایسا لگتا ہے کہ میں باطل ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں باطل نہیں ہوں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ میں زبردستی تمہیں مسلمان نہیں کر سکتا، میرے بس میں ہوتا تو میں کر دیتا تمہیں، چونکہ تم ہدایت چاہتے نہیں ہو، انتم لہا کارہون، تم حق کے راستے کو ناپسند کر رہے ہو، اس ناپسند کرنے کی وجہ سے تمہیں ہدایت نہیں مل رہی ہے، وہ دلائل تم سے اوجھل کر دیے گئے۔ تم حق کو پسند کرنا شروع کر دو تو تمہیں دلائل سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے، لہذا میں تمہیں زبردستی مسلمان نہیں کر سکتا۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور یہ دیکھو کہ میں تم سے کوئی مال کا مطالبہ نہیں کر رہا، میں اگر جھوٹا نبی ہوتا تو جھوٹے کے پیچھے کوئی مفاد تو ہوتا ہے نا، قوم کا لیڈر بننے کا شوق ہوتا ہے، پیسہ کمانے کا شوق ہوتا ہے، تو مجھے نہ لیڈر بننے کا شوق ہے۔ لیڈر تو زیادہ تر سب سے پہلے چاہتا ہے کہ قوم کے بڑوں کی نظر میں وہ بڑا بن جائے، تو مجھے تو سب غریب طبقہ فالو کر رہا ہے تمہارے ہی اعتراف کے مطابق۔ اور زیادہ تر جو لوگ لیڈر بننے کی کوشش کرتے ہیں، حب جاہ ہوتی ہے، بڑا بننے کی کوشش، اس سے بھی مقصد لوگوں کا اکثر مال ہوتا ہے۔ تو نہ میری چاہت جاہ ہے کہ میں کوئی مقام چاہتا ہوں تم میں، مقام چاہتا ہوتا تو کئی 100 سال ہو گئے نا، 950 سال تبلیغ کرتے کرتے مجھے نہ کوئی عہدہ ملا، نہ مجھے کوئی وزارت ملی، تو یہ چیز تو اتنی واضح ہے، بلکہ اور مخالفت ہو رہی ہے تمہاری طرف سے۔ تو نہ میرا جاہ کا کوئی لالچ ہے، اور نہ میرے پیش نظر پیسہ ہے۔ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اہل باطل جھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ تو اگر میں جھوٹا ہوتا تو کوئی پیچھے اس کا فائدہ ہوتا ہے نا، پیسہ یا عزت چاہ رہا ہوتا، عزت تو مل نہیں رہی، وہ تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، چاروں طرف سے مجھے رسوا کیا جا رہا ہے۔ جیسے سورہ نوح میں آتا ہے نا کہ نوح علیہ السلام نے اللہ سے کیا شکایت کی کہ میں جہاں جس گلی سے گزرتا ہوں لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، اپنے سروں پہ چادریں ڈال دیتے ہیں، اور مال بھی تم سے نہیں مانگ رہا۔ تو یہ خود ایک اس بات کی علامت ہے کہ بھائی میرے بات کو سنو غور سے، میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے اس میں۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اے میری قوم میں اس دعوت پہ تم سے کوئی مال کا مطالبہ نہیں کرتا، میں جو کہتا ہوں ایک خدا پر ایمان لے آؤ تو اس سے مجھے کوئی پیسے تھوڑی ملیں گے۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمے، اللہ نے میرے ذمے کام لگایا، وہی اس کا بدلہ مجھے دے گا۔ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اگر تم یہ کہہ رہے ہو نا کہ یہ غریب اور پست ترین طبقہ میرے گرد اکٹھا ہو گیا ہے، تو یہ چیز بھی تمہارے لیے ایمان میں رکاوٹ بن رہی ہے، کیونکہ وہ یہ کہا کرتے تھے ہم بڑے بڑے قوم کے سردار لوگ ہیں، ہم اگر آپ پر ایمان لے آئیں گے تو ہم میں اور ان غریبوں میں فرق ختم ہو جائے گا، لہذا آپ ان کو اپنی مجلس سے بھگائیں، پھر ہم آپ کی محفل میں آ کے بات سنیں گے۔ تو اس پہ بھی حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لا چکے ہیں میں ان کو دھتکار نہیں سکتا، بھگا نہیں سکتا اپنی مجلس سے، میں ان کو نہیں ہٹا سکتا اپنی مجلس سے۔ کیوں؟ إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، انہوں نے بھی اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، جیسے تمہاری رب سے ملاقات ہوگی ان کی بھی ملاقات ہوگی، جیسے تم سے سوال ہوگا اعمال کے بارے میں ان سے بھی سوال ہوگا۔ کیا مطلب؟ ان سے اگر سوال اللہ نے آخرت میں کر لیا کہ تم ایمان کیوں نہیں لے کر آئے، نیک اعمال کو تم نے فالو کیوں نہیں کیا، نیک اعمال کے پیچھے کیوں نہیں چلے، تو یہ جواب دے دیں گے کہ اے اللہ تو نے جس پیغمبر کو بھیجا تھا وہ تو اپنی محفل میں ہی نہیں ہمیں بیٹھنے دیتا تھا، تو میرے پاس کیا جواب ہوگا اس بات کا؟ یعنی یہ بھی اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں بھائی، ان کے بھی اعمال کا حساب ہوگا، تمہارے بھی اعمال کا حساب ہوگا، میرے لیے تم دونوں برابر ہو، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، میں نے پیغام پہنچانا ہے، امیر اور غریب کا فرق کیے بغیر۔ من ینصرنی انہم ملاقو ربہم، انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ اور اس میں اس سوال کا بھی جواب ہو گیا نا کہ تم جو کہتے ہو یہ سرسری ایمان لے کر آئے ہیں، تو یہ بھی رب سے ملاقات کریں گے، رب پوچھ لے گا کہ دلائل کی بیس پہ لائے ہو یا اوپر اوپر سے لائے ہو، وہ ساری باتیں اللہ پوچھ لے گا۔ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن اے میری قوم میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم جہالت والے کام کر رہے ہو۔ یہ غریب لوگ جہالت والا کام نہیں کر رہے جو میری محفل میں آ کے بیٹھ رہے ہیں، تم جو ان پر اعتراضات کر رہے ہو نا کہ ان کو اپنی محفل سے بھگائیں، اور یہ کیسے لوگ ہیں جو آپ پر ایمان لے کر آئے ہیں، ہماری انسلٹ ہو رہی ہے ان کے ساتھ بیٹھنے میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ تم جہالت والی باتیں کر رہے ہو، یہ جہالت والے کام نہیں کر رہے۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُونِي مِنَ اللَّهِ، اور اے میری قوم بتاؤ کون ہے جو مجھے اللہ کے عذاب سے بچا لے گا، ان طردتہم، ان کو اگر میں اپنی مجلس سے دھتکاروں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دھتکارنا نہیں تھا، آرام سے ہٹانا ہی تھا نا ان کو، لیکن ہٹانے کو بھی دھتکارنے سے تعبیر کیا جا رہا ہے، کیونکہ جب آپ کسی محفل سے کسی کو بے شک عزت کے ساتھ ہی ہٹا دیتے ہیں تو یہ جس کو اپنی محفل سے آپ نکالتے ہیں وہ اپنی بڑی بے عزتی سمجھتا ہے، وہ یہی سمجھتا ہے مجھے بھگا دیا ہے یہاں سے۔ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ
فلاں نے اپنی محفل سے مجھے بھگا دیا، حالانکہ اس نے بھگایا نہیں ہوتا، اس نے تو آرام سے ایکسکیوز کیا ہوتا ہے، لیکن اگلا اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ تم تو آج مشورے دے رہے ہو کہ ان کو ہٹا دو تو ہم آپ کی محفل میں آ کے بیٹھیں گے، آپ کی بات سنیں گے، لیکن بات یہ کہ جب اللہ کا عذاب میرے اوپر آئے گا تو تم تھوڑی بچاؤ گے مجھے، تو میں تو اللہ کے حکم کا پابند ہوں، میں تمہارے مشوروں کا پابند تھوڑی ہوں۔ افلا تذکرون، تو تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اور تم نے جو یہ بات کی، پہلا جو تمہارا اعتراض تھا کہ ما نراک الا بشرا مثلنا، کہ اے نوح ہم آپ کو اپنے جیسا انسان سمجھتے ہیں، تو جب آپ ہماری طرح کے انسان ہیں تو نبی کیسے ہو گئے آپ؟ تو اس کا نوح علیہ السلام جواب دے رہے ہیں کہ بھائی میں نے کبھی یہ دعویٰ کیا کہ میں تمہاری طرح کا انسان نہیں ہوں؟ میں نے تو نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور نبی انسان ہی ہوتے ہیں، نبی کوئی الگ سے مخلوق نہیں ہوتا۔ انسانوں میں اللہ انسانوں ہی کو نبی بنا کے بھیجتا ہے، تو انسان ہونے میں تمہارے جیسا ہی ہوگا۔ تو میں نے تو یہ دعویٰ سرے سے کیا ہی نہیں ہے کہ میں تمہاری طرح کا انسان نہیں ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں کب کہتا ہوں لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں کروڑ پتی ارب پتی ہوں کہ پہاڑوں کو سونا بنا دوں، میں نے یہ دعوے ہی نہیں کیے ہیں۔ ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب کا علم جانتا ہوں، مجھے نہیں پتا کل کیا ہونے والا ہے۔ ولا اقول لکم ولا اقول انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ تو یہ سب باتیں تمہاری بنائی ہوئی باتیں، میں نے ایسے دعوے کیے ہی نہیں ہیں۔ میرا جو دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور اس اللہ نے مجھے بھیجا ہے یہ بتانے کے لیے کہ تم توحید پر آ جاؤ، اگر تم توحید پر نہیں آتے تو اللہ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ میرا دعویٰ ہے، اس کو غور سے سنو۔ ولا اقول للذین تزدری اعینکم، رہا مسئلہ ان غریبوں کا کہ غریبوں کو اپنی محفل سے نکال دوں، تو میں تمہیں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اگر میں نے نکال دیا تو مجھے اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ پہلی بات تو یہ، میں نکالوں گا نہیں۔ دوسری بات یہ کہ میں تمہارے دعوے کو بھی نہیں مانتا۔ تم جو دعویٰ کر رہے ہو نا کہ یہ غریب جو ایمان لے کر آئے ہیں یہ سرسری ایمان ہے، اور یہ اوپر کا ایمان ہے، کوئی تحقیق نہیں ہے ان لوگوں کی، بس قوم کے پس لوگ ہیں، دماغ ہے نہیں ان کے پاس۔ غریب آدمی جس کے پیچھے کوئی بھی چلا دے چل پڑتا ہے، تو یہ بھی آپ کے پیچھے چل لیے۔ تو میں تمہارے اس دعوے کو بھی نہیں مانتا، کیونکہ اس دعوے کا نتیجہ یہ ہے کہ گویا آخرت میں اللہ ان کو جنت نہیں دے گا، آخرت میں اللہ ان کو ان کے اعمال کا بدلہ نہیں دے گا، یہ نتیجہ نکل رہا ہے نا، ان کو اللہ خیر دے گا ہی نہیں، کیونکہ یہ ایمان لانے میں مخلص ہی نہیں ہے۔ یہ تمہارا دعویٰ ہے، تو میں اس دعوے کو بھی نہیں مانتا، بلکہ میں کیا کہتا ہوں، ولا اقول للذین تزدری اعینکم، میں کبھی ان لوگوں کے بارے میں یہ نہیں کہتا جن کو تمہاری آنکھیں ذلیل سمجھتی ہیں، رسوا سمجھتی ہیں، ان لوگوں کے بارے میں میں یہ نہیں کہتا لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ اللہ ہرگز ان کو خیر نہیں دے گا۔ یعنی یہ بے ایمان ہیں، یہ منافق ہیں، یہ اوپر سے ایمان لائے ہیں، ان کی کوئی تحقیق نہیں ہے، کوئی غور نہیں ہے، بس ویسے ہی میرے پیچھے لگ گئے ہیں، لہذا ان کا آخرت میں کوئی اجر ہی نہیں ملے گا، آخرت میں یہ اعلیٰ مقام پر نہیں جائیں گے۔ میں ہرگز یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ میں کیا دعویٰ کرتا ہوں؟ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ خوب جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے، میں ظاہر کا مکلف ہوں، ان کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے یہ اللہ کا کام ہے، یہ میرا کام نہیں ہے۔ تمہارے کہنے سے میں ان کو منافق ماننا شروع کر دوں، یہ بھی نہیں ہے۔ اور میں یقینی بھی یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ یہ سارے جنت میں جائیں گے، یہ بھی دعویٰ نہیں کر رہا میں یہ کہتا ہوں اللہ اعلم بما فی انفسہم، ان کے دلوں میں کیا ہے وہ اللہ خوب جانتا ہے، میں دلوں کا مکلف نہیں ہوں۔ میری مجلس میں جو آئے گا، میری بات سنے گا، میں امیر اور غریب کا فرق کیے بغیر اس کو اسلام کی دعوت دوں گا، میں اس کو اللہ کی دعوت دوں گا۔ دل کیا ہے یہ اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے کوئی تم سرداروں میں سے اگر کوئی میرے پاس آ کے ایمان قبول کر لے تو میں اس کو بھی تو گلے لگاؤں گا نا، حالانکہ خطرہ تو یہ ہے کہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ ہو سکتا ہے وہ جھوٹا ہو، وہ منافق ہو، اس بات کا بھی تو امکان ہے۔ تو جیسے امیر کے بارے میں مجھے یہ تحقیق کی اجازت نہیں ہے کہ وہ دل سے ایمان لایا ہے یا اوپر سے، تو غریب کے بارے میں مجھے یہ تحقیق کی اجازت نہیں ہے کہ وہ دل سے ایمان لایا ہے یا اوپر سے، ورنہ اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تو اس دعوت میں امیر اور غریب کا فرق کیوں کر رہا ہے۔ تو اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ ہی جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، اگر میں نے ایسا کر لیا کہ ان کو اپنی مجلس سے نکال دیا یا ان کے بارے میں وہی فتوے دینا شروع کر دیے جو تم دیتے ہو کہ یہ اوپر سے ایمان لائے ہیں، عزت چاہتے ہیں، اصل میں معاشرے میں سوسائٹی میں ان کو عزت نہیں مل رہی، تو میرے پاس بیٹھ کے تھوڑی سی ان کو پیار محبت کی باتیں مل جاتی ہیں، تو اس چکر میں آ رہے ہیں میرے پاس، تو اگر میں اس طرح کی باتیں شروع کر دوں تو میں بڑے ظالموں میں سے ہوں گا۔ قالوا یا نوح، کتنے معقول جواب تھے نوح علیہ السلام کے۔ قوم آگے بدبخت کیا جواب دیتی ہے، کیونکہ قرآن نے تو اس قصے کو مختصر بیان کیا نا،
دوسرے مقام پہ ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے یہ اس قسم کی ڈیبیٹ ان میں 950 سال ہوئی ہے، 950 سال تک اسی طرح کی بحثیں ہوتی رہی ہیں. تو آخر میں جب دلائل کی دنیا میں قوم عاجز آ گئی کہ ہم جب اعتراض کرتے ہیں نوح کے پاس اس کا جواب ہوتا ہے، تو قوم جواب میں کیا کہتی ہے؟ یا نوح، اے نوح، قد جادلتنا، تو نے ہم سے بڑا جھگڑا کر لیا ہے، فاکثرت جدالنا، تو ہمارے جھگڑے کو تو نے بہت زیادہ کر دیا، یعنی بڑا طویل عرصہ گزر گیا ایک ہی بحث پہ ہم آئے ہیں. تو اپنے دلائل دیتا ہے، ہم اس پہ رد کرتے ہیں. اب ایسا کر، دلائل کی دنیا کو چھوڑ، بحث مباحثے کو چھوڑ، کیا کر؟ فاتنا بما تعیدنا، جس عذاب کا تو ہم سے وعدہ کر رہا ہے وہ عذاب لے آ. بس تو چھوڑ دے، بہت ہو گیا، ہم سنتے سنتے عذاب آئے گا، وہ عذاب لے آ. ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے. دیکھیں نوح علیہ السلام کی دعوت کتنی کلیئر تھی. انہوں نے ایسے موقع پہ بھی نہیں کہا بس کل عذاب آ رہا ہے. کیوں؟ نوح علیہ السلام کا دعویٰ یہ تھا میں عالم الغیب نہیں ہوں، میرا کام ہے پیغام پہنچانا. بھی بڑی بات ہوتی ہے، جو باطل لوگ ہوتے ہیں نا، وہ سامنے والے کی سوالات، اوٹ پٹانگ سوالات کا سن کے نا اپنے دعووں کو چینج کرنا شروع کر دیتے ہیں، چیلنجز بدلنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن نوح علیہ السلام نے وہی بات دہرا دی جو پہلے کہا کرتے تھے. قال انما یاتیکم بہ اللہ، بھائی وہ عذاب تو اللہ لے کر آئے گا، وہ میرے کنٹرول میں تھوڑی ہے. تم مجھے کہہ رہے ہو کہ لے آ وہ عذاب جس کا تو ہم سے وعدہ کر رہا ہے، میں کہاں لا سکتا ہوں اس عذاب کو؟ اللہ کہہ رہے کہ وہ عذاب لے کر آئے گا، تو یہ اللہ کا کام ہے، جب وہ مرضی ہوگی لے آئے گا. تم اگر توبہ کرو گے تو اس عذاب کو مؤخر کر دے گا تم سے. تو میرے بس میں نہیں ہے اس عذاب کا لے آنا. انشاء، اگر وہ چاہے گا، نہیں چاہے گا تو وہ عذاب نہیں لے کر آئے گا، آخرت کے لیے مؤخر کر دے گا. وہ دردناک عذاب آخرت میں ہو جائے گا، یہ اللہ کی مرضی ہے. وما انتم بمعجزین، میں صرف اتنی بات جانتا ہوں کہ اگر اللہ عذاب لے آیا تو تم اس اللہ کو ہرا نہیں سکتے ہو. پھر نوح علیہ السلام افسوس کے ساتھ کہنے لگے کہ تم عذاب کے مطالبے کر رہے ہو، میں تمہاری خیر خواہی کی باتیں کر رہا ہوں، تمہیں عذاب سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي، میری خیر خواہی اور میری نصیحتیں تمہیں فائدہ نہیں پہنچا رہی. ان اردت ان انصح لکم، اگر میں ارادہ کر بھی رہا ہوں کہ تمہاری خیر خواہی چاہوں، تمہاری خیر خواہی کا میں نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ تمہارا بھلا ہو جائے، اس کے باوجود میرے ارادے سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. میری تو خواہش ہے کہ زبردستی سارے مسلمان ہو جائیں، لیکن میرے اس چاہنے سے میری نصیحت تمہیں فائدہ نہیں پہنچا رہی. کیوں نہیں پہنچا رہی؟ ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں گمراہ کر دے. یعنی ایسا لگتا ہے کہ میری تو پوری کوشش ہے، چاہتے بھی ہیں کہ تم سب مومن ہو جاؤ، عذاب سے بچ جاؤ، لیکن تمہاری باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تمہاری ہدایت نہیں چاہتا. اور ظاہر ہے اللہ کیوں نہیں چاہتا، اس کا قرآن میں جگہ جگہ جواب ہے کہ جو قوم جب گناہوں کی حدود کو کراس کر لیتی ہے نا، ایک حد تک جاتی ہے، تو پھر اللہ اسے ہدایت کی توفیق ہی سلب کر لیتے ہیں. تو اگر اللہ ہی نہیں چاہتا تمہیں سیدھے راستے پہ چلانا تمہاری یعنی بدعمالیوں کی وجہ سے، تو میرا چاہنے سے تمہیں ہدایت نہیں مل سکتی. میں نے تو پوری کوشش کر لی ہے. ہوا ربکم، وہ تمہارا رب ہے، اسی نے تمہیں پیدا کیا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے. ام یقولون افتراہ، قرآن کہتا ہے اے نبی، یہ اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ. ٹاپک سے ہٹ کے قرآن بعض دفعہ بیچ میں آیتیں لے آتا ہے، کیونکہ شیطان بار بار وصف سے ڈال رہا ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاذ اللہ گھڑ تو نہیں لیا کہیں، اپنی طرف سے تو یہ واقعہ نہیں بتا رہے. تو قرآن درمیان میں ایک آیت لے کر آیا، ام یقولون افترا، اے نبی کیا یہ چیزیں گھڑ لی ہیں آپ نے؟ یہ جو واقعہ آپ سنا رہے ہیں، ام یقولون، کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ گھڑا ہوا واقعہ ہے؟ گھڑی ہوئی چیز اتنے کانفیڈنس کے ساتھ، اتنے خوبصورت انداز میں بیان نہیں کی جا سکتی. اور اسی نوح علیہ السلام کے واقعے کے آخر میں قرآن ایک اور بات کہے گا، وہ یہ کہے گا تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک، غیب کی خبریں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. اور اگر یہ گھڑا ہوا واقعہ ہوتا تو تورات اور انجیل میں کیوں ہوتا؟ پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی یہی واقعہ لکھا ہے، اور ان آسمانی کتابوں کو نبی نے پڑھا نہیں ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص نہ لکھنا جانتا ہو، نہ پڑھنا جانتا ہو، نہ یہود و نصارہ کے ساتھ اس کا میل جول ہو، وہ مکہ میں بالکل الگ تھلگ ان قوموں سے زندگی گزار رہا ہو، وہ پورا واقعہ بعینہ ہی اسی طرح سے بیان کرنا شروع کر دے جس طرح تورات میں بھی ہے، جس طرح انجیل میں بھی ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ یہ واقعہ گھڑا ہوا نہیں ہے. گھڑا ہوا واقعہ تو ہر آدمی اپنا الگ واقعہ بیان کر رہا ہوتا ہے. آج بھی تورات اور انجیل میں آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو نوح علیہ السلام کا واقعہ اسی طرح نظر آئے گا جس طرح سے قرآن بیان کر رہا ہے. ام یقولون افترا، یہ کہتے ہیں انہوں نے گھڑ لیا ہے. قل ان افتریتہ، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میں نے یہ گھڑ لیا ہے فعلی اجرامی، تو میرا جرم میرے ہی گلے پڑے گا.
وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، جیسے تم جو جرم کر رہے ہو اس کی سزا مجھے نہیں ملے گی تو میرے گناہوں کی سزا تمہیں نہیں ملے گی۔ یہ دلیل سے جواب نہیں ہے، یہ الزامی جواب کہلاتا ہے کہ جیسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے بیٹا اگر تم سمجھتے ہو نا میں ابھی بھی غلط کہہ رہا ہوں، تو جیسے تمہارے جرم کی سزا تمہیں نہیں ملے گی، میرے جرم کی تمہیں نہیں ملے گی، مجھے ہی ملے گی، تو یعنی تمہارے جرم کی بھی تمہیں ملے گی، مطلب یہ ہے۔ تو سوچ سمجھ کے یہ دعویٰ کرو، کیونکہ ہر آدمی اپنے عمل کا جواب دے ہوگا، تو یہ دعویٰ کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو۔ یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا اور اس میں اگلا رکوع بھی اسی کے ساتھ ہم مرج کر دیتے ہیں، ورنہ اس رکوع کی تفسیر بالکل ادھوری ہوگی۔ اس رکوع میں نوح علیہ السلام کا مختصر واقعہ بیان ہوا ہے، چونکہ اگلے رکوع میں یہ واقعہ کمپلیٹ ہو رہا ہے تو میں فوراً ہی اگلا رکوع بھی شروع کر دیتا ہوں تاکہ ہمارا ربط یہ قائم رہے۔ یہ جو رکوع کی تقسیم ہے نا، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی تقسیم نہیں ہے، تو بعد میں کسی قاری نے رکوع میں قرآن کو ڈیوائیڈ کیا ہے۔ تو قرآن میں تو ایک واقعہ بعض دفعہ کنٹینیو چل رہا ہوتا ہے لیکن رکوع پہلے ختم ہو جاتا ہے۔